ایک خوفناک حادثہ آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ایئر سیال کی ایئر لائن کی غفلت یا موسمی صورتحال، لوگوں کا احتجاج، دوبارہ جہاز میں نہ بیٹھنے کا جو ہے وہ ایک ہنگامہ، ایک بہت مشکل وقت، مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ کیا تفصیلات ہے، کون سی فلائٹ تھی، کیا کچھ ہو رہا تھا، یہ ساری تفصیل آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ ریکویسٹ آپ سے صرف اتنی سی ہے، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تھوڑا سا گلا اور تھوڑی طبیعت ناساز ہے اور آواز اگر صحیح طریقے سے نہ نکلے تو میں آپ سے بہت زیادہ معذرت چاہتی ہوں۔ اچھا جی، آج ایک فلائٹ جو کہ کراچی ایئرپورٹ سے جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہی تھی، اور فلائٹ ہے جی ایئر سیال۔ یہ کچھ دن پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایئر سیال کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے فلائٹ ایک تھی جو بہت لیٹ کی تھی، آپ کو پتہ، میں نے ایک کے اوپر بھی رپورٹ بنائی تھی، اتنی لیٹ ہو گئی تھی کہ وہ جو فلائٹ 6 یا 6:30 بجے چلنی تھی وہ رات کے 2:30 بجے تک نہ چلی، اور جو لوگ تھے وہ سارے وہاں بیٹھے رہے، اور بعد میں ان کو کہا گیا کہ جی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ اس پر عوام نے بڑا شدید ری ایکشن دیا تھا اور بڑے احتجاج ہوا تھا، بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ وہی ایئر لائن جس کی سروس لوگوں کو بہت زیادہ ان کی سروس سے یا ان کے عملے سے بڑی شکایتیں رہتی ہیں، آج یہ فلائٹ روانہ ہو رہی تھی جی کراچی سے اسلام آباد کے لیے، اور اپنے معمول کے مطابق، اپنے روٹ کے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق بالکل ٹھیک طریقے سے تمام پیسنجر جو ہے وہ اس ایئر لائن کے اندر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فلائٹ جب اڑتی ہے تو سب کچھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، سب کچھ بالکل صحیح طریقے سے اسموتھلی یہ فلائٹ کر رہا ہوتا ہے، مگر اچانک جیسے یہ جو فلائٹ ہے سیالکوٹ سے تھوڑا قریب پہنچتا ہے تو اس فلائٹ کے اندر ہچکولے کھانے لگتا ہے، جہاز بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ تھے ان کی چیخ و پکار پورے کاکپٹ تک پہنچ رہی تھی، بچے شور کر رہے تھے، رو رہے تھے، بزرگ مائیں خدا کو یاد کر رہے تھے، اور سب کو یہ گمان ہو چلا تھا کہ آج ہم جو ہے وہ اپنے خالق کے حقیقے سے جا ملیں گے۔ اور اتنی زیادہ اس فلائٹ کے اندر جو ہے وہ توبہ اور کلمے کی صدائیں تھیں، اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، لوگوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا، استغفار کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کو فون کرنا شروع کر دیا، مگر اس فلائٹ کے اتنی زیادہ بے ترتیب ہونے کے بعد اس فلائٹ کو فوراً لینڈ کیا گیا سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر۔ جیسے ہی یہ فلائٹ لینڈ ہوئی، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو دوبارہ ایک نئی زندگی بدلی۔ اب سارے عملہ جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جہاز سے دوبارہ اسلام آباد یا دوبارہ کہیں پر بھی نہیں جانا، آپ ہمیں خدا را یہیں اتار دیں سیالکوٹ میں۔ اس پر جو جہاز کا عملہ تھا، جہاز کا پائلٹ تھا، وہ جو ہے وہ ان لوگوں کو سمجھاتا رہا، لوگوں کو مناتا رہا، اور ان سے یہ کہتے رہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ کچھ دیر صبر کریں۔ اصل میں اسلام آباد کی طرف ویدر بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، جس کے باعث جہاز کے جو ہے وہ ٹیکنیکل پرابلم آئی، جس کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں، جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، جو لوگ جہاز میں زیادہ تر آتے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے جب بھی ویدر خراب ہوتا ہے تو جہاز کے اندر ظاہر ہے بہت زیادہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس کے اندر فلائٹ کی یا فلائٹ انتظامیہ یا اس ایئر لائن کی غفلت نہیں ہوتی، بعض اوقات موسمی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی میں کہوں گی کہ اس کے اوپر لوگوں نے بڑا شدید رد عمل دیا۔ میں آپ تو اپنی باتیں تو بعد میں ہی کہوں، لوگوں نے بہت زیادہ شدید ری ایکشن دیا، پائلٹ کو مارنے کے در پہ ہو گئے، ہاتھا پائی بھی ہوئی جہاز کے اندر، لوگوں نے بہت زیادہ باتیں سنائی کہ ہمیں اس فلائٹ سے آگے کبھی بھی ٹریول نہیں کرنا، آپ ہمیں اس سیالکوٹ میں اتار دیں، ہم کسی اور فلائٹ کے تھرو اسلام آباد چلے جائیں گے، ہم اپنی پرائیویٹ گاڑیاں کر کے چلے جائیں گے، مگر ہمیں زندگی دی اللہ نے، ہم اتنی بری فلائٹ کا تجربہ کر چکے ہیں کہ اب ہم دوبارہ اس فلائٹ کے تھرو کہیں نہیں جائیں گے۔ بہت بحث مباحثہ ہوا، ڈیلے پہ ڈیلے ہوئی فلائٹ، عملہ آیا، انہوں نے ان کو سمجھایا، ان کو بچایا، مگر بات یہاں پر دراصل یہ ہے، اس سارے سچویشن میں بہت سارے لوگوں نے جو رائے دی وہ یہ کہ دیکھیں حادثات ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی عملے کی غفلت ہوتی ہے، مگر یہاں پر عملے کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ عملے نے، جو جہاز کے جو پائلٹ تھے، انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس فلائٹ کو خیر اور عافیت کے ساتھ، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی جہاز کو نقصان پہنچائے، لوگوں کو نقصان پہنچائے، خیر خیریت کے ساتھ آپ کو لینڈ کرا دیا زمین پر۔
ہاں اگر یہ حادثہ ہو جاتا تو پھر اس کے بعد ہم کہتے کہ کیا خرابی تھی، ٹیکنیکل پرابلم ہوتی، مگر یہاں پر ویدر کی جو ہے وہ کنڈیشن کی وجہ سے اس فلائٹ کے اندر بہت زیادہ خرابی ہوئی۔ اچھا جی، یہ فلائٹ تھی جی ایئر سیال کی PF 125 یعنی 125ویں فلائٹ تھی، 125 فلائٹ نیم تھی اس کی، اور یہ جا رہی تھی جی کراچی سے اسلام آباد کی طرف۔ اس کو ہنگامی طور پر اس پرواز کو جو وہ سیال کوٹ کے اندر اتار دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو ایئر سیال فلائٹ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بہت زیادہ معافی مانگی، انہوں نے اپنے جتنے بھی مسافر تھے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو پریشانی ہوئی یہ ایک ویدر کی وجہ سے تھا، اچانک اسلام آباد کا ویدر اتنا خراب ہو گیا جس کی وجہ سے جہاز کو سنبھالنا مشکل ہوا اور آپ لوگ پریشان ہوئے، جہاز کے اندر بہت زیادہ لوگ ڈر گئے، سہم گئے۔ جب یہ لوگ جہاز میں اترے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئندہ کبھی جہاز کا ٹریول ہی نہیں کرنا، یہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مگر دیکھیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مگر آپ کے ساتھ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہماری تقدیر میں لکھی ہوتے ہیں، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کا شاید خاتمہ یہی ہو، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی بھی کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ سیفلی اتار لیا گیا اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے فلائٹ کے تھرو ان کو دوبارہ اسلام آباد ان کو روانہ کر دیا گیا جب موسم ٹھیک ہو گیا، مگر ایک بہت گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، شدید احتجاج ہوا، لوگ ایئرپورٹ پہ اترے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے ایئر سیال کی جو ہے وہ عملہ اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور انہوں نے کہا کہ اس فلائٹ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے، آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں یہ 30 اکتوبر کی بات ہے، جب ان کی فلائٹ ڈیلے ہوئی، کراچی سے یہ جا رہے تھے جی لاہور کی طرف، اور انہوں نے فلائٹ ڈیلے کرنا شروع کی، 8 کا کہا، پھر 10 کا کہا، پھر 12 کا کہا، پھر 2 کا کہا، پھر 2:30 کا کہا، اور اس کے بعد انہوں نے فلائٹ کینسل کر دی۔ لوگ اسلام آباد، فیصل آباد سے آئے تھے، مختلف حیدرآباد سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ اگر آپ نے فلائٹ کو کینسل ہی کرنا تھا تو ایک ایسے ٹائم پہ کرتے کہ ہم اپنے گھروں کو جا سکتے تھے، ہم اپنے عزیز و اقارب کو ٹیلی فون کرتے، آپ نے ہمیں اتنی کوفت کے اندر رکھا، ہم پوری رات ایئرپورٹ پہ بے چین گھومتے رہے، خدا را ایسی حرکتیں نہ کیا کریں۔ ایئر سیال کی اس وقت جو ہے وہ ریپوٹیشن بہت بری طرح گر رہی ہے، ایئر سیال کے اوپر لوگ اب بہت زیادہ جو ہے وہ لان تان کر رہے ہیں، لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی زیادہ ٹکٹ کے پیسے لیے جاتے ہیں، اگر آپ ٹریول کر رہے ہوتے تو آپ کو اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے، اور بائی ایئر سفر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سکون کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب میں اپنی منزل تک پہنچے۔ اب لوگوں کا کہنا ہے اگر ہمیں یہی سب کچھ سہنا ہے، یہی سب کچھ ہونا ہے تو ہم پھر کیوں جہاز سے ٹریول کر رہے ہیں، ہم بائی روڈ ہی چلے جائیں، ہمارے 4 پیسے بھی بچ جائیں گے۔ اگر ہمیں یہی کچھ سہنا ہے تو ہم کیوں اتنے پیسے دے کے ٹکٹ لیتے ہیں، اتنے مہنگے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ عوام کا رد عمل بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایئر سیال انتظامیہ نے عوام سے معافی، اپنے مسافروں سے، پیسنجر سے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ غلطی تو ہماری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ سارا ٹیکنیکل پرابلم آیا، اور پائلٹ نے بحفاظت آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیا، زمین پہ لینڈ کرا دیا۔ تو یہ سارا سچویشن آج ہوا، اور میں نے کہا آپ کے اوپر اس پہ ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔